الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ شریف۔ آج کا جو بیان ہے نزول وحی کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، اسی پہ بیان جاری ہے۔ ایسا مقدس کلام نازل ہوا ہوگا تو روح کو جو تازگی اور قلب کو جو مسرت حاصل ہوئی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر اور کون لگا سکتا ہے۔ پہاڑ اس کی ہیبت سے ریجہ ریجہ ہونے لگتے ہیں، تو جب اس کا نزول اس احساس قلب پر ہوا ہوگا جس کو اس کلام کی جلالت و شان اور زہرہ گداز ذمہ داریوں کا سب سے زیادہ احساس تھا، تو کیا وہ قلب لطیف لرز نہ گیا ہوگا۔ حضور کو اس بات پر اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امر عظیم کی ذمہ داریوں کو آپ پوری طرح سے سر انجام نہ دے سکیں اور وحی کے اس بار گراں کے متحمل نہ ہو سکیں۔ لکھتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرف نبوت سے مشرف ہونے کے بعد گھر تشریف لائے۔ اپنی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت سے کافی دیر بعد تشریف لائے تھے۔ اس تاخیر سے آپ بے چین ہو گئی۔ سرور عالم تشریف لائے تو عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اتنی دیر کہاں تشریف فرما رہے ہیں؟ میں تو تاخیر کے باعث بے چین ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اپنے آدمی بھیجے، لیکن جب وہ ناکام واپس آئے تو میری بے قراری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حجات کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، ذرا میری طرف دیکھو، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں تو بخیر و عافیت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ پھر کیا تمہیں میرے بارے میں خوف و اندیشہ لاحق ہو گیا تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ ہرگز مجھے کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ ان صفات و کمال سے متصف ہیں جو ہستی ایسے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو اللہ تعالیٰ خود اس کی نگہبانی فرماتا ہے، وہ اسے رسوا نہیں کرتا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حرا کی خلوتوں میں جبریل کی آمد اور قرات آیات قرآنی کے بارے میں بالتفصیل مطالعہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تسلی امیز کلمات ایک آئینہ حق نما ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کے نقوش جمیلہ پوری آب و تاب کے ساتھ منعکس ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان الفاظ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزانگی، حقیقت شناسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بے پایا عقیدت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ بیویاں اپنے شوہروں سے بہت کم متاثر ہوتی ہیں۔ دوسرے لوگ بڑے لوگوں کے صرف کمالات اور ان کی خوبیوں سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن بیویاں ان کی کمزوریوں اور خامیوں پر بھی مطلع ہوتی ہیں جن پر ان کے بغیر اور کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں حضور کی جلبت و خلبت پر کامل آگاہی رکھنے والی خاتون اپنے آقا کے ان محمد و کمالات کا نہایت بلیغ اور دل نشین انداز میں اظہار کر کے اپنی اس وارفتگی اور دل بستگی کا اظہار والہانہ اظہار کر رہی ہیں جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا جاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی تھا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر تلاش حق میں گردنوا کے ممالک میں چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر ورقہ نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اب آپ عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے انجیل کو عبرانی رسم الخط میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی، گویا نہ ہونے کے برابر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس آئی اور انہیں کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے حضور کو کہا، فرمائیے آپ کو کیا نظر آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا ان سے بیان کیا۔
سن کر برقہ نے کہا یہ وہی ناموس جبریل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ حضور نے پوچھا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ برقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی اس قسم کی دعوت لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں، لوگوں نے اس سے دشمنی کی ہے۔ اگر مجھے آپ کا وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی پرجور مدد کروں گا۔ اس کے بعد برقہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے، جلد ہی انتقال فرما گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بارے میں یہ وہ جامع مستند اور صحیح ترین روایت ہے جو ہم نے صحیح بخاری سے نقل کر کے قارئین کے مطالعہ کے لیے پیش کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا سبق یہاں تک کی کافی ہے۔ اگلا حصہ اللہ رب العزت نے چاہا تو پھر نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ آمین ثم آمین۔